جو نہیں ہے، جو نہیں مل سک رہا وہ تو چلے نہیں مل سک رہا، لیکن جو آ رہا ہے، جو مل سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے دھکے دینے والی جو عقل ہے اور فراست ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ صرف سانپ سیڑھی میں یقین جانی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوپر پہنچے ہیں، کنارے پر پہنچ جائیں اور نیچے سے کوئی سانپ آ کر جو ہے وہ ڈس لے اور آپ دوبارہ زیرو پر آ گئیں۔ ایک شرارتی بچہ، ایک ضدی بچہ، ایک نا سمجھ بچہ جو آپ سیڑھی کے پاس کھڑے کر جائیں اور اسے کہیں کہ بیٹا میری سیڑھی پکڑو، اور آپ جب عین اوپر پہنچ جائیں تو وہ سیڑھی کھینچ لے اور آپ پھر دھڑام سے نیچے گر جائیں، تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ بچہ شرارتی ہے یا ضدی ہے یا ناسمجھ ہے یا جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس بچے کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ پھر دوبارہ تو اسے اپنی سیڑھی کے پاس نہ کھڑے کر کے جائیں، لیکن آپ اگر پھر اس بچے کو جو ایک بار آپ کو گرا چکا ہے پھر اسے اپنی سیڑھی کی حفاظت پر معمور کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اوپر چڑھنے لگا ہوں، تم سیڑھی پکڑ کے رکھنا، اور وہ پھر آپ کی سیڑھی کھینچ لیتا ہے، تو اس میں اس بچے سے زیادہ آپ کی اپنی ناسمجھی کا قصور ہے کہ آپ ایسے نالائق یا ضدی یا شرارتی یا پتہ نہیں کیا اس بچے کو کہنا چاہیے، اس بچے کو آپ بار بار اپنی سیڑھی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتے ہی کیوں ہیں جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب دو حملے ہوئے چین کے اہلکاروں پر، انجینئرز پر اور دیگر ورکرز پر، پاکستان میں سفارتکاروں پر حملہ ہوا، ظاہر ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس پر ترا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ اپنے ورنوں نہ صرف یہ کہ وفاقی وزیر خارجہ ہیں اس وقت، بلکہ وہ انفارچونیٹلی نائب وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ، ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور ان کی سمجھ بوجھ ہم نے دیکھا کہ خزانہ کے محکمے کے ساتھ کیا تھی، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب کیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اور آرمی چیف نے مل جل کر معاملات کو سنبھالا، پھر آرمی چیف کی مداخلت سے یا آئی ایم ایف کے پریشر سے جو بھی وجوہات تھیں، اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ تو نہ دی گئی لیکن پھر وزارت خارجہ دے دی گئی، اور اس پر تو رہا یہ کہ نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہیں نائب وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پاکستان کی اس ساتھ اچھا کرنا ہے یا نواز شریف کی وفاداری نبھانی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے کوئی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پاک چین دوستی کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے، اور یہ خیال بھی نہ کرتے ہوئے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو صرف چین کھڑا ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بڑی خوشی ہوئی جی کہ چین بڑا صبر کر رہا ہے دہشت گرد حملوں پر۔ بھائی وہ تو مذہبی لوگ نہیں ہیں، ان کو تو صبر کا اور قناعت کا معنی نہیں نہ آتا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کی دین میں کتنی فضیلت ہے۔ وہ تو ہم مسلمان ہیں نا، وہ لوگ تو نہیں ہیں، اور ان کو تو اسحاق ڈار صاحب کی ان فلسفوں کی نہیں سمجھ آئی ہوگی، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات آپ اپنے لوگوں پر ظلم کرتے جائیں، انہوں نے کہیں کہ صبر سے کام لو تو چلے، وہ تو بے بس ہیں، مجبور ہیں، باہر کے لوگ کیوں صبر کریں گے اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوگا، اور وہ بھی پاکستان کی سرزمین پر۔ چین کے سفیر نے، جو کہ صرف ایک سفیر ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ ایک سیمینار میں کھڑے ہو کر اسحاق ڈار، جو کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں بلکہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا لحاظ کیے بغیر کہا کہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم کوئی صبر نہیں کر رہے، ہم میں 2 حملے 6 مہینوں کے اندر اپنے لوگوں پر، اپنے شہریوں پر بالکل ناقابل برداشت ہیں۔ پاکستان کو ہمارے لوگوں، جو چینی باشندے ہیں پاکستان کے اندر اور جو ہماری سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر، اس کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے، اور ایسے دہشت گردوں کا بالکل کلا کما کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے جو ہمارے ایسٹس اور ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ۔ یعنی ایک تو اب چینی سفیر نے سفیر ہو کر ہمارے نائب وزیر اعظم کی بےعزتی کر کے رکھ دی۔ ظاہر ہے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم سب کے کام ہی ایسے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، وہ کیئر لیس قسم کی سپیچ ہے ان کی۔ ظاہر ہے وہ وزیر خارجہ کبھی رہے نہیں، ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ وزیر خزانہ خارجہ کے کیا کام ہوتے ہیں۔ خیر انہیں تو ویسے وزارت خزانہ کی بھی سمجھ نہیں آئی اتنے سال وزارت خزانہ چلا چلا کے۔ بہرحال اب پھر چین کے جو وزیر اعظم لی چیانگ صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے کچھ عرصہ قبل، تو وہ اب سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے خدشات کی بھی میڈیا آؤٹلیٹس اپنے ذرائع سے خبریں دے رہی ہیں کہ جی پاکستان نے ان کے سامنے گزارش کی کہ ہم آپ کے ساتھ توانائی اور انفراسٹرکچر کے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چین بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں، جیسے کوئی موٹر ویز ہیں، جیسے ML1 کا جو ریلوے لائن پورے پاکستان میں بچھانے کا، نئی ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ ہے، ظاہر ہے انگریز دور کی ریلوے لائن ہے، اور اب جو جدید ٹرینیں ہیں وہ اس ریلوے لائن پر چل ہی نہیں سکتی،
جن کی رفتار تیز ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے بڑی تعداد میں جو تجارتی سامان ہے اس کو ایک سے دوسری جگہ اور ایک سے دوسرے ملک پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ پاکستان بڑی دیر سے چاہتا ہے کہ وہ ایران کے راستے سے ترکی تک تجارت کرے ریل کے ذریعے، لیکن وہ چونکہ ہمارے پاس اچھی جدید زمانے کی ریلوے لائن نہیں ہے جو کمپیٹیبل ہو ایران اور چائنا کے ریلوے ٹریکس کے ساتھ، تو ہم نیا ریلوے ٹریک جدید زمانے کے مطابق بچھانا چاہتے ہیں جس پر جدید اور برق رفتار ٹرینیں چل سکیں۔ وہ ML1 پروجیکٹ بڑے سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہے، MOU سے بات آگے نہیں بڑھتی، اگر معاہدہ ہوتا بھی ہے تو اس پر باقاعدہ کام نہیں شروع ہوتا۔ ایک تو اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا چین کے ریزرویشنز ہیں کہ اگر ہم اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کریں، اور اسی طرح جو توانائی کے پروجیکٹس پاکستان چاہتا ہے کہ سولر اور دیگر شعبوں میں چین توانائی کے پروجیکٹس پاکستان میں لگائے، بڑے بڑے پروجیکٹس کئی ہزار میگا واٹ کے، اور ہم یہ گردشی قرض سے اور IPP سے جان چھڑوا سکیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اپنے متبادل سسٹم ہوں انرجی کے۔ لیکن چائنا جو میڈیا آؤٹلیٹس نے اپنے ذرائع سے خبریں دی ہیں ان کے مطابق چینی وزیر اعظم نے کہا جی ہم آپ کے ملک میں انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے بھی شروع کرنے پر تیار ہیں، آپ جو بھی کہیں، ہم توانائی کے بڑے منصوبے بھی شروع کرنے پر تیار ہیں، ہمارے پاس نہ پیسوں کی مسئلہ ہے، نہ افرادی قوت کا مسئلہ ہے، نہ اداروں کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے دوست بھی ہیں، سو بسم اللہ، ہم بالکل پاکستان میں کروڑوں اربوں ڈالر کی یہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو پھر کوئی مشترکہ سیکیورٹی کا میکنزم بنا لیتے ہیں، ہم پاکستان اور چین مل کے جو ہمارے لوگ ہوں گے جو آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں اور مزید کریں گے، اور جو ہماری انویسٹمنٹ ہوگی آپ کے ملک میں، اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ آپ کے سیکیورٹی ادارے کوئی مل کے کوئی مشترکہ لاہ عمل تیار کریں۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اسے یہ سمجھیں کہ چین چاہتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کے جو سسٹم ہے اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سیکیورٹی کو معاملات کو بہتر نہیں بنا سکے، تو پھر ہم آپ کے ملک میں اپنے سیکیورٹی ادارے بھیجیں گے جو اپنے آلات اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ آئیں گے اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ساورن کنٹری کے لیے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی فوج کے اور اپنے سیکیورٹی اداروں کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک کی فوج یا کسی دوسرے ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو کام کرنے کی، آپریٹ کرنے کی اجازت دے۔ اس طرح ہماری جو اپنی ایک زمین کی سینٹٹی ہے وہ بریچ ہوتی ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک کو جب ہم یعنی اس طرح آپ اپنے بارڈر کھولنے والی بات ہو جاتی ہے نا، ایک ملک آئے گا پھر دوسرا اور تیسرا، یہ پھر امریکہ کہے گا کہ اگر چین آپ کے ملک میں آپ کی سیکیورٹی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے سیکیورٹی ادارے چین کے پاکستان میں آپریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی ڈرون حملے کریں گے، تو یوں ہم بھی آپ کے ملک میں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہیں تسلیم کرتے، ہم بھی آئیں گے، تو یوں مسائل پیدا ہو جائیں گے پاکستان کے لیے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے ملک کے سیکیورٹی ادارے پاکستان میں آپریٹ کریں، تو پھر حل کیا ہے؟ ایک تو اسحاق ڈار کو کنٹرول کریں، غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، اور دوسرے اپنے سیکیورٹی اداروں سے وزیر اعظم پاکستان صاحب اگر ان کی کوئی ریٹ یا کوئی اختیار ہے تو وہ درخواست کریں کہ بھائی وہ جو آپ نے افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگائی تھی، جو آپ انڈیا نے بھی تو بارڈر پہ باڑ لگائی نا، تو اب وہاں سے تو کوئی بارڈر کراس نہیں ہوتا، آپ کیوں نہیں باڑ لگا رہے اچھی سی باڑ جس سے واقعی کوئی بارڈر کراس نہ ہو؟ قسم خدا کا آپ نے کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لگایا، آپ نے کہا کہ ہم پاک افغان بارڈر پہ باڑ لگا دیں گے، ہمیں پہلے بھی پتا تھا نا کہ اس میں درے ہیں، غاریں ہیں، زیر زمین راستے ہیں، پہاڑوں میں راستے ہیں، لیکن پھر آپ نے باڑ لگائی کیوں؟ اب باڑ لگانے کے بعد بھی آپ وہی پرانی ریٹ کے جی درے ہیں، غاریں ہیں، پہاڑوں کے اندر پیچیدہ راستے ہیں، تو پھر آپ نے باڑ کا بجٹ کیوں منظور کرایا؟ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ آپ نے لگا دیا، اور اس کے باوجود آپ کی باڑ ناکام ثابت ہو رہی ہے، اور آپ سے افغانستان سے اگر واقعی ٹیررزم ہو رہا ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، جو کہ ظاہر ہے ہو رہا ہے۔ آپ نہ تو افغانستان سے ٹیررزم کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ اندرون ملک جو ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے، اگر وہ واقعی وزیر اعظم ہیں نام نہاد ہی صحیح، تو پھر وہ کم از کم اگر وہ نہیں ہے نام نہاد وزیر اعظم ان کے مخالفین کے مطابق، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی کوئی اختیار استعمال کر کے دکھائیں اپنے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم پر بھی، اور اپنے سیکیورٹی اداروں پر بھی، دونوں کو سمجھائیں کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، چین ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، تو پھر جو انوائرمنٹ وہ چاہتا ہے وہ اسے پرووائڈ کریں، ملک کے ساتھ اور ظلم کروانا بند کر دیں۔